کشمیر کمیٹی منتخب کر لیا۔ میرا خیال ہے یہ خبر ہندوستان بھر کے واسیوں کے لیے، خصوصاً مودی امراج کے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث ہوگی، اور اب ان کی خیر نہیں۔ تنہا امید کی جا رہی ہے کہ شہریار دی گریٹ آفریدی صاحب کشمیر کو آزاد کرا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم ایم اے نے اس انتخاب کی مخالفت فرمائی، واک آؤٹ فرمایا۔ تاہم نقار خانے میں طوطی کی آواز کبھی پہلے کسی نے سنی ہے نہ کبھی آگے سنے گا۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ کسی سینئر رکن کو یہ عہدہ دیا جائے، تاہم قرعہ فال جو ہے وہ شہریار دی گریٹ آفریدی صاحب کے نام پہ نکلا۔ وہ فخر امام صاحب کی جگہ، جو ماشاءاللہ کافی سینئر ایک رکن تھے، ان کی جگہ وہ عہدہ سنبھالیں گے چیئرمین کشمیر کمیٹی کا۔ یہ بتاتا چلوں کہ موصوف پہلے ہی ایک مسند وزارت پر متمکن ہے۔ دوسری سٹوری، سندھ سے 7 میں انورٹڈ کاماز میں گڈ گورننس کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے۔ عدالت کے حکم بچے کو، جس کا نام امجد بتایا جاتا ہے، کتے کے کاٹے کی ویکسین فراہم کی گئی ہے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا میں دروغ گوئی کر رہا ہوں، یہ خبر باقاعدہ آج کے اخبارات کی زینت بن چکی ہے۔ عدالت نے انٹروین کیا ہے اور عدالت کے حکم پر 7 میں بھان سید آباد کا کمسن امجد، جو 6 دن تک اسپتال کے چکر لگاتا رہا اپنے ماں باپ کے ساتھ، جس کی سنوائی نہ ہوئی، اور اس کے بعد جب اس کا باپ سندھ ہائی کورٹ پہنچا، سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، فرسٹ سول جج کی موجودگی میں، اس کے بعد جا کر بچے کی ویکسینیشن کی گئی۔ تاہم جمہور کے لیے خبر یہ ہے کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ کا شکر ہے، ثم الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آپ کی قبور پہ چڑھ کر بانسری بجائی جائے گی۔ میرے پاس ہے میرا اپنا پرسنل ہوم تھیٹر، میرا اسمارٹ فون جائے گی جمہوریت کی، اور جمہوریت کا پودا انشاءاللہ تعالیٰ ایک تناور درخت میں بدل جائے گا۔ آپ اپنی خیر منائیے۔ آج کی تیسری خبر، شاہد خاقان عباسی صاحب ایک مرتبہ پھر میڈیا کوریج پانے میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ ایک مرتبہ پھر انہیں جلال آیا اور انہوں نے نیب کی نظر اتاری ہے۔ فرماتے ہیں ملک چلانا ہے تو نیب کو ختم کرنا ہوگا۔ پوچھنا یہ تھا کہ سر، جب آپ لوگ اپنے طور پر ملک چلا رہے تھے تب یہ کار خیر کیوں کر نہ کیا؟ سابق وزیراعظم نے چیئرمین نیب پر اپنی گرفتاری کی سازش کا الزام عائد کر ڈالا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں چونکہ بول رہا ہوں، اس لیے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ میری گرفتاری جو ہے وہ غالباً ہوا ہی چاہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سال 2000 سے نیب کا گاہک ہوں، کسٹمر انہوں نے بتایا، میرے اپنے حساب سے کلائنٹ ہو گئے۔ یہ لیگی رہنما نے نیب کو آن ایئر تفتیش کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ ہمت ہے تو مقابل آؤ۔ شہزاد اکبر صاحب پر تبرہ فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر کو جس نے اپوائنٹ کرایا، اس نے لاہور میں 12 کروڑ کی، زیادہ نہیں 12 کروڑ کی کوٹھی یا بنگلہ تعمیر کرایا۔ ذرا حکومت اس شخصیت سے تو اس کا ذریعہ آمدن پوچھے۔ اسی قسم کی کچھ خبروں پر گفتگو کے لیے، بلکہ سحر حاصل گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم عالم آگسٹائن صاحب، تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، فل منسٹر ہیں ماشاءاللہ۔ سر، پروگرام میں پہلی مرتبہ آپ شرکت کا رزق اٹھا رہے ہیں، میں آپ کی ہمت پر آپ کو داد دیتے ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اویس قادر شاہ صاحب الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی فل منسٹر ہیں ماشاءاللہ، میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں۔ سر، پہلی مرتبہ آپ بھی یہ خطرہ مول لے رہے ہیں، سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، یہ انہیں میں کلائنٹ کہہ سکتا ہوں کم از کم، کیونکہ میرے پروگراموں میں الحمدللہ یہ باقاعدگی سے شریک ہوتے ہیں۔ تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں نصرت سحر عباسی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی ڈی اے سے تعلق ہے محترمہ، کسی تعارف کی گنجائش تو نہیں ہے، تاہم پھر بھی نصرت سحر عباسی صاحبہ کے پاس میں جاؤں 7 والے واقعے پر گفتگو کے لیے، اس سے پہلے میں جاؤں گا حکومت کی جانب، اعجاز عالم صاحب کی جانب، پاکستان تحریک انصاف کی جانب۔ حضور والا شہریار آفریدی صاحب کا انتخاب، امید کی جا رہی ہے کہ اب کشمیر آزاد اگر نہیں بھی ہوا تو بھی مودی کو جتنی للکار سننی پڑے گی، جتنی تبرے بازی اس پر ہوگی، مودی نے اپنی پیدائش سے آج تک اتنی کم از کم سخت باتیں تو نہیں سنی ہوں گی جتنی چیتاونی ان کو اکیلے تنہا میرے منسٹر صاحب
شہریار آفریدی صاحب دے ڈالیں گے. سر سینئر رکن کے تقرری پر یا انتخاب پر زور دیا حکومت نے, تاہم سینیورٹی جو ہے وہ میرے خیال ہے کسی کھاتے میں نہیں آئی اور ان کے نام پر یہ قرعہ فعال نکلا. کچھ تبصرہ اگر آپ فرمائیں. شکریہ جناب صدیقی صاحب. آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ سینئر رہنما کو, تو اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی سینئر رہنما تھے, ٹھیک ہے, اور ان کو کتنی دفعہ کشمیر کا کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا, اور پھر یہ بھی آپ نے رزلٹ بھی دیکھا, اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کشمیر کمیٹی کا کو ایک, میں کہتا ہوں کہ کشمیر پر کیا کام ہونا تھا. لیکن جس کا نام شہریار آفریدی ہے, شاید آپ اس سے اچھی طرح صدیقی صاحب واقف نہیں ہیں. سالوں سے بس ایک ایسے کیس کی تلاش تھی جس سے سماج کے کیڑے ہیں. وہ بڑے زبردست قسم کے فائٹر ہیں, اور جو آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس میں جب تھے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رات کو نکل پڑتے تھے اسلام آباد کی گلیوں میں. اور آپ جس طرح کا, اور سینئر جونیئر کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جذبہ ہو اور میں اسپرٹ ہو تو یقینی طور پر آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں. باقی تو آپ نے خود ہی بہت ساری باتیں بتا دیں کہ بہت ساری پہلے, جہاں تک آپ نے کشمیر آزاد کرنے کی بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا کیس کس طرح یو این او اٹھایا. وہاں یونائٹڈ نیشن میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ تھی, اور یقیناً درست ہے سر, آپ کا نقطہ تو کنوے ہو گیا. اب اگر اس سپیچ کے گرد جائیں گے تو میرے خیال ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو چاند ماری کا موقع فراہم ہو جائے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی حوالے سے آپ کو ناراض کروں. تاہم آپ کی خدمت میں ایک بات گوش گزار کرتے ہوئے میں اپنے اگلے مہمان کی جانب جاؤں گا. آپ نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا کہ میں شہریار آفریدی کو نہیں جانتا. میں نے اکیلے ان کے خلاف جتنے پروگرام کیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ شہر. اور دوسری بات, میں نے ہی ان کا نام رکھا ہے, میں ہی یہ ہوں کہ جس نے ان کا نام وزیر ہوائی فائرنگ رکھا ہے. وہ صرف منہ کے مجاہد ہیں. یہ بات, میں وہ بد دماغ آدمی ہوں جو آن ایئر 5 لاکھ دفعہ کہہ چکا ہے, اور اگلے 15 لاکھ دفعہ بھی آپ کو یہ بات سننی ہوگی. آپ میرے لیے قابل احترام ہے, میں آپ سے خدا نخواستہ کوئی وہ نہیں ہے. میں صرف ایک بات آپ کی گوش گزار کروں. آپ نے تجویز دی رات میں نکلنے. سر رات میں تو شہنشاہ فلم میں امیتابھ بچن بھی نکلتا تھا انصاف کرنے کے لیے, لیکن فلم کے آخر میں وہ فلم کا انصاف کر چکا تھا امریش پوری کو, اس نے ٹانگ دیا تھا. یہ وہ امیتابھ بچن ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی امریش پوری آج تک نہیں آیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, تھوڑا سا توقف کیجیے گا. محترمہ